قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهذا بعثت إنما جئتكم من عند الله بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم. حضور پاک نے فرمایا کہ تم جو مجھ سے مطالبات کر رہے ہو میں اس لیے تو نہیں بھیجا گیا کہ میں آ کے مکے میں پہاڑوں کو ہٹا دوں اور نہریں جاری کر دوں اور باغات لگا دوں. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اپنی توحید اور رسالت کی دعوت دینے کے لیے، وہ میں نے پہنچا دی. اب اگر تم مان لو گے تو تمہارا دنیا و آخرت میں بھلا ہوگا، اور نہیں مانو گے تو میں صبر کروں گا حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کرے ہمارے اور آپ کے درمیان. قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك فاستغفر ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول ويراجعنا عنك. کہنے لگے اچھا اگر یہ ہماری بات آپ نہیں مانتے تو کم سے کم اپنے لیے تو کریں نا، کہ اپنے رب سے سوال کریں کہ اللہ پاک فرشتہ بھیجے جو آ کے آپ کی تصدیق کرے اور پھر آپ ہمیں بتائیں وہ کیا کہتا ہے. وَتَسْأَلُهُ فَيَجْعَلْ لَكَ جَنَّاتًا وَكُنُوزًا وَقُصُورًا مِّن ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ. اور آپ اللہ سے مانگیں، چلو ہمارے لیے نہیں اپنے لیے تو مانگیں کہ آپ کے باغات ہوں، خزانے ہوں، آپ کے محل ہوں، سونا چاندی ہو. وَيُغْنِيكَ بِهَا عَمَّا تَرَاكَ تَبْتَغِي. اور آپ کو دنیاوی کاموں سے نجات مل جائے. كما فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعاش كما نلتمسه. تو اب تو یہ ہے کہ آپ بازاروں میں بھی جاتے ہیں اور رزق تلاش کرتے ہیں جیسے ہم تلاش کرتے ہیں. پھر فرق کیا رہا آپ کے اور ہمارے درمیان؟ حتى نعرف فضل منزلتك من ربك إن كنت رسولا كما تزعم. تاکہ ہمیں تو پتہ چلے کہ آپ رسول ہیں اور اللہ کے ہاں آپ کا یہ مقام ہے. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسر ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا. میں یہ نہیں کرنے والا، میں یہ بھی نہیں مانگوں گا. مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے؟ اللہ پاک نے مجھے اس لیے بھیجا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ایمان والوں کو خوشخبری دوں اور انکار کرنے والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں. فَإِن تَقْبَلُوا مَا جِئْتُم بِهِ، اگر مان لو تو ٹھیک ہے. فَهُوَ حَظُّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، تمہیں دنیا آخرت کا بھلا ہوگا. وَإِن تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِرْ لِأَمْرِ اللَّهِ، اگر تم انکار کرتے ہو تو میں صبر کروں گا جو اللہ فیصلہ فرمائے. قَالُوا فَأَسْقِطِ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ أَنَّ رَبَّكَ إِن شَاءَ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ إِلَّا أَن تَفْعَلَ. کہنے لگے اچھا ایسا کرو کہ تم آسمانوں کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو، اگر تمہارا خدا یہ کر سکتا ہے تو کرے ورنہ ہم نہیں ایمان لائیں گے. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ کے ہاتھ، اللہ چاہے تو آپ کو عذاب دے چاہے تو نہ دے. ان شاء فعل بكم ذلك. فقالوا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما ان ربک انا سنجزی معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب منك ما نطلب قدم الیک بعلمك ما تراجعنا به. تو انہوں نے کہا اچھا اگر اللہ کو علم ہے تو ہمیں خبر تو ملنی چاہیے. وَيُخْبِرُكَ مَا هُوَ ثَانِيٌ فِي ذَلِكَ مِنْهَا إِذَا لَمْ نَقْبَلْ مِنْكَ مَا جِئْتَنَا بِهِ. اور یہ بھی ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہم آپ پر ایمان نہ لائیں تو اللہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے. فَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ إِنَّمَا يُعَلِّمُكَ هَذَا رَجُلٌ بِالْيَمَامَةِ يُقَالُ لَهُ الرَّحْمَنُ. کہا کہ ہمیں تو یہ پتہ ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں بلکہ یمامہ میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے، وہ آپ کو سکھاتا ہے. نعوذ باللہ. وَإِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤْمِنُ بِالرَّحْمَنِ أَبَدًا، ہم نہیں مانتے رحمان کو. فَقَدْ أَعْذَرْنَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم،
اما واللہ لا نتبعک ما فعلت بنا حتی نہلکک او تہلکنا لا نترکک، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، یا تو آپ اللہ سے عذاب مانگ کے ہمیں ہلاک کر دیں ورنہ ہم آپ کو ہلاک کریں گے۔ وقال قائلهم نحن نعبد الملائکہ وہی بنات اللہ، ہم اللہ کے فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وقال قائل من حتى تأتي بالله والملائکۃ قبیلا، ان میں سے ایک کہنے لگا ہم ایمان نہیں لے آئے، آپ ایسا کریں فرشتوں کو سامنے لے آئے ہمارے۔ فلما قالوا ذلك قام رسول اللہ عنہم، حضور کھڑے ہو گئے، وقام معه عبد الله بن ابی امیۃ بن المغیرۃ بن عبد الله بن عمرو المخزوم وهو ابن عمدی عاتکۃ ابن عبد المطلب، فقال یا محمد اذلك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم ثم سألوك، قوم نے ایک بات کہی آپ نے وہ بھی نہیں مانی، ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك، پھر انہوں نے کہا کہ چلو اپنے لیے تم کو سونے چاندی کے محل تک ہمیں پتہ تو لگے، وہ بھی نہیں مانی۔ ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخففهم به من العذاب، پھر انہوں نے کہا کہ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کرو۔ فواللہ لا أؤمن بقبض حتى تدخل السماء سلما، ہاں ایسا کریں کہ آپ آسمان پہ جائیں، ثم ترقى فيه وأنت، ہم دیکھتے رہیں، حتى تأتي وتأتي معك بصحيفة منشورة، وہاں سے لکھا ہوا خط لے آئیں کھلا ہوا، ومعك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما تقول، اور 4 فرشتے بھی اتریں آپ کے ساتھ جو تصدیق کریں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَظَنَنْتُ أَنِّي لَا أُصَدِّقُكَ، کہ اگر آپ ایسا کریں بھی تو میں پھر بھی تصدیق نہیں کروں گا۔ ثُمَّ انصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَهْلِهِ حَزِينًا آسِفًا، حضور بڑے اداس ہو کے لوٹے، مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه، جب انہوں نے خود بلایا تھا تو حضور کو امید تھی کہ میری بات سنیں گے، لیکن انہوں نے کوئی نہیں سنی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ مِنْ مُبَاعِدَتِهِمْ إِيَّاهُ وَقَدَّ رَبَاهُ زِيَّادٌ بن عبد الله البكائي المساكن حدثني بعض أهل العلم عن سعيد بن جبير وإكرامة بن عباس ذكر مثله سواء، وهذا المجلس الذي اجتمع هؤلاء له لو علم الله منهم من يسألون ذلك استرشادا لو يجيبوا إليه، یہ جو انہوں نے مجلس بنا کے حضور کو بلایا تھا، اللہ جانتے ہیں اگر واقعی یہ سوال کر رہے تھے ہدایت کے لیے تو اللہ پورا کر دیتے۔ یہ تو ضد تھی نا، ایک چیز دکھاؤ میں نہ مانوں، ایک چیز دکھاؤ پھر میں نہ مانوں، تو پھر تو نعوذ باللہ نبی اس کے محتاج ہو گئے کہ جو وہ کہے وہی معجزہ دکھائیں۔ وَلَٰكِنْ عَلِمَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَزْعُمُونَ ذَلِكَ كُفْرًا وَعِنَادًا، وہ جو کچھ مانگ رہے تھے وہ سرکشی تھی۔ فَقِيلَ إِنْ شِئْتَ آتَيْنَاهُمْ مَا سَأَلُوا فَإِنْ كَفَرُوا عَذَّبْتُهُمْ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، حضور نے فرمایا میرے محبوب آپ گھبرائیں نہیں، اگر آپ چاہیں وہ جو مانگتے ہیں ہم دے دیں، یا پھر اگر آپ چاہیں تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے چھوڑ دیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے ان کو مل جائے گی، جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے نہیں ملے گی۔ وَإِنْ شِئْتَ فَتَحْتُ عَلَيْهِمْ بَابَ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، فَقَالَ بَلْ تُفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابُ التَّوْبَةِ وَالرَّحْمَةِ، بس توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا رکھیں، جن کے مقدر میں ہدایت ہے وہ توبہ کر دیں گے۔ كما تقدم ذلك في حديث ابن عباس وزبير بن عوام عند قوله وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول، یہ کیسا پیغمبر ہے روٹی کھاتا ہے کھانا کھاتا ہے، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں ساتھ چلتا؟ او یلقی الیہ کنز او تکون له جنۃ یاکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کافر کہنے کہ اس کی بات نہ سنیں، اگر سنیں کہ معنی یہ ہے کہ آپ تو اس پر تو کوئی جادو ہوا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، اللہ نے فرمایا میرا محبوب دیکھیں کیسی مثالیں دے رہے ہیں، ایک گمراہ ہوئے ہیں اللہ جانتے ہیں۔ تبارک الذی ان شاء جعل خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا
اللہ نے فرمایا اللہ چاہے اگر تیرے لیے اس سے بھی بہتر باغ بنا پیدا کر سکتے ہیں، محل بھی دے سکتے ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ کذبوا بالساعۃ سعیرا، اصل یہ ہے کہ یہ قیامت کے ہی منکر ہیں اور ہم نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ وقولہ تعالیٰ تتفجر لنا بالارض ينبوعا، ينبوع مانا العین جاری، نہر جاری ہو جائے۔ سالوہ ان یجری لهم عینا معینا فی ارض الحجاز ہا ہنا و ہا ہنا وذالک سہل علی اللہ تعالی یسیر۔ اللہ پر تو کوئی مشکل نہیں تھا، لو شاء لفعلہ ولجاءہم براجمہم ما صلوا وطلبوا ولکن علم انہم لا یہتدون، لیکن اللہ جانتے تھے کہ سب کو دیکھنے کے بعد پھر بھی نہیں مانیں گے۔ کما قال ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن پر فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، چاہے ان کو ہر معجزہ دکھاؤ نشان، لیکن یہ عذاب جب تک کہ عذاب نہ آئے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، اگر ہم فرشتے بھی اتار دیں، اگر ہم مردوں کو کھڑا کر دیں وہ بھی بات کریں اور ان کے سامنے ہر چیز آ جائے، یہ پھر بھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ وَتُسْقِطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ إِنَّكَ وَعَدتَّنَا أَنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَنشَقُّ فِيهِ السَّمَاءُ وَتَهِيجُّ وَتَذَلُّ أَطْرَافُهَا، کہنے لگے اچھا ایسا کریں، آپ کہتے ہیں کہ آسمان پھٹ جائیں گے تو ابھی ہم پر آسمان گرا دیں۔ فَأَجِّلْ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَأَسْقِطْهَا قَسَمًا أي كتان كقولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك وأمطر علينا حجارة من السماء۔ اسی طرح ایک آدمی اس علاقے سے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے کھانا نہ دیا، مہمان نوازی نہ کی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، وہ آئے اتفاق سے مکہ مکرمہ میں، تو مشرکین مکہ کی ان سے بات ہوئی، تو مشرکین مکہ میں سے ایک سردار نے ان سے کہا کہ یار تم کیسے بخیل ہو کہ اللہ کے پیغمبر تمہارے پاس آتے ہیں تمہاری بستی میں، تم کھانا بھی نہیں دیتے ہو، تم تو بڑے بدبخت لوگ ہو۔ انہوں نے کہا آپ سے ہم کم ہیں۔ تو وہ مشرکین حیران ہوئے، کہنے کیسے؟ انہوں نے کہا ہم نے یہ تو نہیں مانگا کہ اللہ ہم پر آسمان سے پتھر برسا، تم نے تو یہ مانگا ہے کہ ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ، تو تم زیادہ بے وقوف ہو یا ہم زیادہ بے وقوف ہیں؟ تو پھر مشرکین مکہ سے کوئی جواب نہ بنا، وہ چپ۔ اسی طرح ایک تاریخ میں عجیب واقعہ آیا ہے جس کو حضرت قاری محمد طیب صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتابوں، اور مولانا ارشد مدنی جو ہے نا، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیمار ہیں، دعا کریں اللہ ان کو شفا دے، چونکہ اس وقت ہندوستان میں عالم اور مجاہد مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسرا کوئی نہیں، یہ واحد آدمی ہیں جو جہاد کر رہے ہیں۔ ان کے والد بھی اسی شان والے تھے، انگریزوں سے جہاد کرتے رہے، اور یہ بھی ماشاءاللہ یعنی الورد سر ابھی اپنے باپ کے طریقے پر ہیں، اور پورے مسلمانوں کو جہاں کانٹا بھی چبھتا ہو نا یہ پہنچتے ہیں، لیکن بیمار ہیں، شاید دہلی ہسپتال میں ہیں، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، بہت بڑے امتحان میں اللہ ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرمائے۔ کئی عذاب انہوں نے دیکھے ہیں اور روز دیکھ رہے ہیں، گجرات میں، سورت میں، کشمیر میں، اور اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے ایک بزرگ کا کہ ان کو خواب میں دکھلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ہیں اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھی ہیں اور دوسری طرف حضور کی امت کے بڑے بڑے علماء بیٹھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا یہ آپ کی حدیث ہے کہ انبیاء علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنو اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے؟ یہ حدیث آپ کی ہے؟ اپنے میں آئے تو اس نے کہا کہ میری علماء بیٹھے ہیں، پھر ان سے میں کچھ پوچھتا ہوں۔ ہر پوچھو۔ انہوں نے ایک عالم کو مخاطب کیا، فرمایا بھی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جناب نام جو بتانا شروع کیا نا، اپنا باپ دادا حضرت آدم تک سلسلہ پہنچا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، انہوں نے کہا میں نے تمہارا نام پوچھا تو تم نے لمبی تفصیل کیوں شروع کر دی؟ میں نے تمہاری کوئی ہسٹری پوچھی تھی، میں نے پوچھا تمہارا نام کیا، بس نام بتا دو۔ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ نے بھی تو آپ سے صرف یہی پوچھا نا کہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، کہ موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ جواب دیتے تھے کہ لکڑی ہے، بس۔ آپ نے پھر یہ کیا شروع کر دی ہے عصایا وأحش بها على غنمي ولي أتوكأ عليها وأحش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى؟ یہ آپ نے لمبی تفصیل کیوں بیان کی؟ اگر تمہیں حق ہے تو مجھے بھی حق ہے۔ موسیٰ صاحب نے کہا حضور آپ واقعی سچ فرماتے ہیں، آپ کے علماء کی واقعی یہ شان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ تو اس لیے انہوں نے قریشیوں کو ناک میں دم گیا، انہوں نے کہا تم ہمیں کہتے ہم نے چلو ہم نے کھانا نہیں دیا نا، یہی گستاخی کی، لیکن تم نے تو اللہ کا عذاب مانگا ہے کہ اگر یہ حق ہے تو امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ تو تم زیادہ بے وقوف ہو کہ ہم زیادہ بے وقوف؟ تو اس کے بعد پھر ان کو کوئی جواب نہیں بنا۔ كذلك سأل قوم شعيب وقالوا اسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين۔ قوم شعیب نے بھی مانگا تھا کہ واقعی اگر آپ نبی ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں تو گرائیں اللہ کے آسمان سے عذاب ہم پر۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عذاب آ گیا، فعاقبهم الله بعذاب يوم الظلة انه كان عذاب يوم عظيم۔ وَأَمَّا نَبِيُّ الرَّحْمَةِ نَبِيُّ التَّوْبَةِ الْمَبْعُوثُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَصَارَ إِنذَارَهُمْ وَتَعْجِيلَهُمْ۔ لیکن ہمارے پاک نبی رحمت دو عالم نبی الرحمہ ہیں، نبی التوبہ ہیں، آپ کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تو آپ نے عذاب نہیں مانگا، آپ نے اللہ ان کو مہلت دے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھے، شاید مسلمان ہو جائیں۔ لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبدہ لا یشرک بہ شیئا، شاید یہ مسلمانوں ان کی نسلوں میں کوئی مسلمان پیدا ہو جائیں۔ وَكَذَلِكَ وَقَعَ، اسی طرح ہوا۔ فَإِنَّ مِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ذَكَرُوا مَن نَّصْرًا بَعْدَ ذَلِكَ، ان لوگوں میں بہت لوگ اسلام لے آئے۔ حتیٰ عبداللہ بن ابی امیہ الذی تبع النبی وقال له ما قال اسلم اسلاما تاما، حتیٰ کہ عبداللہ بن ابی امیہ جو زیادہ اعتراض کر رہا تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا اور پورا اسلام ایمان کے ساتھ صحیح طریقے سے اسلام لے آیا۔ اچھا ایک سوال ان کا یہ بھی تھا کہ او یکون لک بیت من زخرف، سونے کا آپ کا گھر ہو؟ قال ابن عباس مجاہد وقتادہ والذهب وكذلك وفي قراءة مسعود او يكون لك بيت من ذهب او ترقى في السماء اي تصعد في سلم، یا آسمان پہ چڑھ جو ہم دیکھتے رہیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ تُنزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، پھر بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے اوپر جا کے ہمارے لیے لکھا ہوا خط بھی لے آئیں۔ اے مکتوب فی الی کل واحد واحد صحیفہ، ہر ایک کے نام خط ہو کہ ھذا کتاب من اللہ لفلان بفلان تصبح موضوعۃ عند راسہ، جب اٹھے تو خط اللہ کا رکھا ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان کو جواب دے دو، کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دو ان کو کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر اور انسان ہوں، میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ میں آسمان پہ چڑھ جاؤں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، اے سبحانہ تعالی تقدم احد بین یدیہ فی امر نور سلطانہ ملکوتہ، اللہ کے معاملے میں کون طاقت رکھتا ہے؟ بل هو الفعال لما یشاء، اللہ جو چاہے کریں۔ ان شاء اجابکم الی ما سألتم وَإِن شَاءَ لَمْ يُجِبْكُمْ، اللہ چاہے تو جو مانگا تمہیں دیں یا نہ دیں۔
وما انا الا رسول الیکم، میں تو اللہ کا رسول ہوں، وبلغکم رسالات ربی وانصح لکم وقد فعلت ذلک، میں اللہ کا پیغام پہنچاؤں اور خیر خواہی کروں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ وَأَمْرُكُمْ فِي مَا سَأَلْتُمْ إِلَى اللَّهِ، جو تم مانگتے ہو وہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ قال الامام احمد بن حنبل حدثنا علی بن اسحاق حدثنا ابن مبارک حدثنا یحییٰ بن ایوب عن عبید اللہ بن زید عن علی بن یزید عن قاسم ابی امامۃ النبی قال اورث علی ربی لیجعل لی بطعامک ذهبا، اللہ نے مجھے فرمایا تھا کہ میرے محبوب اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ نہیں، فقلت لا یا رب ولکن اشبع یوما واجوع یوما، مجھے تو اتنا دے دیں کہ ایک دن کھا لوں ایک دن بھوکا رہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، جب بھوک لگے تو آپ سے مانگوں۔ وَإِذَا شَبِعْتُ حَمَدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ، اور جب مجھے مل جائے نعمت تو تیرا شکر ادا کروں، بس مجھے اتنا چاہیے۔ رواہ الترمذی فی الزہد عن سوید بن سعید مبارک به وقال هذا حدیث حسن وعلی بن یزید ضعف الحدیث واللہ